ساڈے قائد نے اس تلوار دا حق بھی دسیا، اے نہیں کہ بمبا نال اپنی قوم ماری جاؤ، اے نہیں کہ اپنے دے گڑے وڈی جاؤ۔ پھر ساڈے قائد نے دسیا کہ ساڈے آقا و مولا اس تلوار دا حق بھی ادا کر کے گئے، اس تلوار دا حق دس کے بھی گئے، اور یہ دسے بھی کہ تلوار چل کے نہ دے سکتی۔ میرے آقا و مولا نے غزوہ احد دے موقع تے تلوار بلند کی تھی، فرمایا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا؟ بڑے سارے صحابہ آگے آئے۔ استاد صاحب فرماندے سن جدو کوئی گل کی جاوے نا تو اس دا مطلب ہے پہلے پوچھ لیا کرو کہ اس دا کام ایک کیوں ہے۔ بڑے سارے صحابہ آگے آئے، حضرت ابو دجانہ آگے آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے؟ میرے آقا و مولا نے ہمیشہ قیامت تک قوت دا حق دس دیتا کہ قوت دا مطلب کی ہے۔ جدو کسا کو ساریاں قوتاں لے ہو تسی سانو مکے وکھا کے ڈران دے ہو، کشمیر تا تساں پلیٹ رکھ کے دے دیتا۔ تواڈے نال کی گلاں کریے کشمیر فروشو، چھڑو تواڈا نام بھی لینا سی اس سٹیج دی توہین سمجھتے ہیں۔ بہرحال گل اے کہ میرے آقا و مولا نے تلوار بلند کی تھی، میرے آقا نے فرمایا اس دا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے؟ میرے آقا و مولا نے حق جڑا دیتا سنو، میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ کن دے خلاف چلے؟ اے نہیں آکھیا بھئی حضور دے دیوانے دے گھر پھیر لان ڈالے، اے نہیں کہ بھئی یہ گنا چاک کے اپنے انہوں دکھاؤ کہ جناب اسی بڑے طاقتوار ہیں۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا اس تلوار دا حق ہے وے، اے نہیں آکھیا کہ اندھے نام مسلمانوں ڈرانا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا اے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ قوت دا پہلا حق تو انہوں پتہ لگ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے؟ آپ نے فرمایا کسے مظلوم ہوتے نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے؟ آپ نے فرمایا کسے عورت اور بچے ہوتے نہ چلے۔ جدو حضرت ابو دجانہ نے میرے آقا و مولا کو تلوار لے لئی نا، تلوار لے کے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے این پہلوانہ دی طرح چلے۔ استاد صاحب فرماندے سن جے میں کھڑا ہوندا میں تانوں چل کے دکھاندا، میں تانوں اے دس نے اس طرح پہلوانہ دی طرح چلے۔ جدو اس طرح چلے تے میرے آقا و مولا نے دیکھیا حضرت ابو دجانہ نو کہ وہ پہلوانہ دی چال چل رہے ہیں، تے میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے۔ ساڑھے قائد سانو دس کے گئن کہ وہ اپنے دے نال اس طرح نرم سن کہ کوئی بندہ آ کے گھنٹہ حضرت دا ہاتھ پکڑ کے گل کردا تے آپ گھنٹہ اس دی گفتگو سن دے، تے کوئی چوڑا بلا حضور دی طرف گل کرن دی کوشش کردا تے فرماندے سن ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی وہ بھاویں ہالینڈ چ بیٹھے ہوئے سی، بابا ایتھوں روڈ تے نکل پیا کر کے اسلام آباد ال، اور جدو نکلیا بابا جی نے بڑیاں لینا سدیاں کی دیاں، اور لینا کیڑیاں کہ جناب لوگ کہنے سن جی گستاخی باہر کے ملک میں ہوتی ہے، احتجاج آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں۔ یہ بڑا سوال سی، روڈ آپ اپنے ملک کا بلاک کرتے ہیں، اور جناب یہاں ریلیاں آپ اپنے ملک میں نکالتے ہیں، جلوس آپ اپنے ملک میں نکالتے ہیں۔ بابا جی نے کیا درا میں تن دستا خلوص نال کوئی نکلے صحیح اتھے بھی شلواراں گلیاں ہو جاندیاں۔ بین الاقوامی اور گیرٹ بیلڈ کہنے جی اسی ان کی میں روک سکتے ہیں جی وہ اسمبلی خواہ کے شائع کر رہا۔ بابا جی نے کہا میں دستا ہوں ان کی میں روک سکتے ہیں۔ اے تو لاہور چلے اور گرمی دا عالم، یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے۔ اسی آج سوچئے نا گھروں نکلنے لگیا 100 واری خیال آندا، اور میں جدو یہ سوچتا ہوں کہ بابا جی اتھو چلن، اور شاہ صاحب ایک شعر تاڑے واسطے ہے کہ شوق کو عازم سفر رکھیے، شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کر سب کی خبر رکھیے۔ شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کے سب کی خبر رکھیے، نہ جانے کس وقت کوچ کرنا ہو ساما اپنا مختصر رکھیے۔ شوق کو عازم سفر رکھیے، شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کر سب کی خبر رکھیے، نہ جانے کس وقت کوچ کرنا ہو ساما اپنا مختصر رکھیے۔ اور شاہ جی آپ کے لیے ایک ہی ٹک مجھے ہی دیکھتی جاتی ہیں، ایک ہی ٹک مجھے ہی دیکھتی جاتی ہیں، اپنی نظروں پہ کچھ نظریں رکھیے۔